فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رحا کاظمی ہے اور کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم صفحہ نمبر 787 اور پارٹ نمبر 35 پہ پہنچ چکے ہیں۔ فصل نمبر 46 سے عنوان ہے اللسان، زبان۔ نمبر شمار ہے 3556 اور زبان کے سلسلے کا یہ پہلا موضوع ہے۔ اللسان عربی میں لکھا ہوا ہے اور لسان کا مطلب زبان اردو میں لکھا ہوا ہے۔ 17842 پر حدیث ہے، اگر انسان کی زبان نہ ہوتی تو انسان یا تو ایک مورت ہوتا یا پھر آوارہ گر جانور۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17843 پر حدیث کا ترجمہ، زبان ایسا معیار ہے جسے یا تو عقل ترجیح دلاتی ہے یا جہالت طیش میں لاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تحفہ العقول صفحہ نمبر 147۔ 17844 پہ زبان انسان کی ترازو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17845 پہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب انسان کا ذہن رک جائے تو کلام اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور جب اس کی معلومات میں وسعت ہو تو پھر کلام زبان کو روکنے کی مہلت نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 12 ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 233 ہے۔ 17846 پہ حدیث کا ترجمہ، قلب انسانی کو زبان سے بڑھ کر کوئی چیز جلب نہیں کر سکتی اور شیطان سے بڑھ کر کوئی چیز اسے فریب نہیں دے سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17847 پہ انسان کا مغز اس کی زبان ہوتی ہے اور اس کی عقل اس کا دین ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 56۔ 3557 پہ زبان کے سلسلے کا موضوع نمبر 2 ہے۔ عربی میں موضوع ہے المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے۔ 17848 پہ حدیث کا ترجمہ، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ چونکہ آدمی اپنی زبان ہی میں پوشیدہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 392۔ 17849 پہ انسان اپنی زبان ہی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 276 ہے۔ 17850 پہ حدیث کا ترجمہ، میں نے 4 باتیں ایسی کہی ہیں جن کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب میں فرما دی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کہا ہے انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے۔ پس خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْعُقُولِ، تم انہیں ان کے انداز گفتگو سے ضرور پہچان لو گے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 30۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 283 ہے۔ اگلی حدیث 17851 پہ جب بھی کسی نے کوئی بات چھپا کے رکھنا چاہی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے وہ ضرور نمایاں ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 26 ہے۔ اگلی 4 احادیث جو ابھی میں پڑھنے کی طرف جا رہی ہوں وہ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں اور مختصر احادیث ہیں۔ 17852 پہ انسان کی زبان اس کے عقل کی ترازو ہوتی ہے۔ 17853 پہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ 17854 پہ زبان عقل کی ترجمان ہوتی ہے۔ 17855 پہ زبانیں ان باتوں کی ترجمانی کرتی ہیں جو دلوں نے چھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ تمام احادیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی حضرت علی علیہ السلام کی
غرر الحکم سے لی گئی تھی۔ 17856 پہ حدیث کا ترجمہ، انسان کی زبان پہ جاری ہونے والے کلمات سے اس کی عقل پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 17857 پہ تیری زبان سے تیری عقل کی ترجمانی ہوتی ہے، حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 231۔ 17858 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جن چیزوں کے طریقوں کو پہچانتے نہیں ہو اور جن چیزوں کی حقیقت کو جانتے نہیں ہو ان کے بارے میں بالکل منہ نہ کھولو، کیونکہ تمہاری باتوں سے تمہاری عقل کا اور تمہاری عبادت سے تمہاری معرفت کا پتہ چلتا ہے، حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 3558 پہ زبان کے سلسلے کا موضوع نمبر 3 ہے، عربی ہے، اشر خصال یظہرھا اللسان، 10 چیزوں کو زبان ظاہر کرتی ہے۔ 17859 پہ انسان کی 10 خصوصیات ایسی ہیں جنہیں زبان ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 1، زبان ایسا گواہ ہے جو ضمیر یعنی دل کی پوشیدہ باتوں سے باخبر رہتا ہے۔ نمبر 2، ایسا حاکم ہے جو خطاب کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 3، ایسا ناطق ہے جس کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شفیع ہے جس کے ذریعے ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ایسا تعریف کنندہ ہے جس کے ذریعے اشیاء کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایسا امیر ہے جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 7، ایسا واعظ ہے جو برائیوں سے روکتا ہے۔ نمبر 8، ایسا تسلی دینے والا ہے جس کے ذریعے دکھوں سے تسکین ملتی ہے۔ نمبر 9، ایسا حاضر ہے جس کے ذریعے کینوں کو دور کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، اور ایسا پسندیدہ متکلم ہے جس سے کانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور جس سے کانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے کے سلسلے میں کالم میں یعنی جو لکھا گیا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ نہج السعادہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 283 میں ہے کہ ایسا تعریف کرنے والا ہے جس کے ذریعے کینوں کو دور کیا جاتا ہے، اور ایسا پسندیدہ متکلم ہے جو کانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، حضرت علی علیہ السلام ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 293 ہے۔ یہ حاشیے میں لکھا ہوا تھا جس سے کانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، میں نے کالم کہہ دیا، مطلب حاشیے میں لکھا ہوا تھا۔ اور یہ جو حدیث تھی 17859 پہ، یہ حضرت علی علیہ السلام کی فروع کافی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 20 اور روختہ الکافی حدیث نمبر 4 ہے۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 3559 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 4 ہے، جمال الرجل فصاحت لسانہ، فصاحت میں انسان کا جمال ہے۔ 17860 پہ حدیث کا ترجمہ ہے، جمال زیبائی یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے زیبائی زبان میں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 141 ہے۔ 17861 پہ حدیث کا ترجمہ، مرد کا جمال اس کی زبان میں ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الامال کی حدیث ہے 5164۔ 17862 پہ زیبائی زبان میں اور کمال عقل میں ہے، حضرت علی علیہ السلام، بہار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 80۔ 17863 پہ عورت کا حسن اس کے چہرے میں اور مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ 17864 پہ مرد کا جمال اس کی فصاحت لسانی میں ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الامال حدیث 28775۔ 17865 پہ زبان کی ساحت اور تیزی ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے، حضرت علی علیہ السلام، بہار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 286 ہے۔ 17866 پہ جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس کی عقل صاف ستھری ہوتی ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 278 ہے۔ 17867 پہ جو اپنی زبان کو جانتا ہے، جو اچھی طرح بات کرنا جانتا ہے، وہ اپنی قوم پر حکمرانی کرتا ہے، حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 286 ہے۔
قول مؤلف ملاحظہ ہو باب جمال یعنی زیبائی اور دوسرا ہے باطنی زیبائی۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 3560 پہ زبان کے سلسلے کا موضوع نمبر 5، اللسان و مفتاح الخیر و شر، زبان ہی اچھائی اور برائی کی کنجی ہے۔ 17868 پہ یقیناً زبان ہی ہے جو ہر اچھائی اور برائی کی کنجی ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ اس پہ مہر لگائے رکھے جس طرح لوہے اور چاندی پر مہر لگائی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام تحفہ العقول ہے، صفحہ نمبر 218 ہے۔ 17869 پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے علم کے طلبگاروں، زبان اچھائی کی بھی چابی ہے اور برائی کی بھی، لہٰذا اپنی زبان پر اس طرح مہر لگائے رکھو جس طرح سونے اور چاندی پر مہر لگائی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 301 ہے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 114 ہے۔ 3561 پہ زبان کے سلسلے کی چھٹی حدیث ہے، لا یستقیم الایمان الا باستقامت اللسان، لا یستقیم الایمان الا باستقامت اللسان، زبان مستحکم ہو تو ایمان بھی مستحکم ہوتا ہے۔ 17870 پہ کسی کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو، اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں رہ سکتا جب تک اس کی زبان مستحکم نہ ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 49925 ہے اور بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 287 ہے۔ الترغیب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1527 ہے۔ اسے احمد اور ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کیا ہے۔ 17871 پہ حدیث کا ترجمہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو، اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی زبان مستحکم نہ ہو، لہٰذا تم میں سے جس شخص سے بن پڑے وہ اللہ کے حضور اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون ان کے مال سے پاک ہو اور اس کی زبان اس کی آبرو ریزی سے محفوظ رہے، اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 292 ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 10، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 172۔ 17872 پہ جب فرزند آدم علیہ السلام صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے تمام اعضاء بھی بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ سب زبان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اگر تو سیدھی اور مستحکم رہے گی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی کجی کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المحجۃ البیضاء جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 193 ہے۔ 17873 پہ حدیث کا ترجمہ، جب فرزند آدم صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء دست بستہ ہو کر بڑے ادب کے ساتھ زبان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ہمارے بارے میں خدا کا خوف کرنا، کیونکہ ہم سب تجھی سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی سیدھے نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح ترمذی ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 247 اور 248 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو حدیث 18215، لسان العاقل وراء قلبہ، عقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ 17874 پہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے جبکہ جاہل کی زبان اس کے لیے پیغام مرگ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 17875 پہ حدیث کا ترجمہ، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 40 ہے۔ 17876 پہ حدیث کا ترجمہ، احمق کا دل اس کے منہ میں اور دانا کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ امام
حسن عسکری علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 274، جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 312۔ 17877 پہ حدیث کا ترجمہ: بے شک مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے، کیونکہ مومن جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے دل میں سوچ لیتا ہے، اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے اور اگر بری ہوتی ہے تو اسے پوشیدہ ہی رہنے دیتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کی زبان پر جو آتا ہے کہہ دیتا ہے، اسے یہ کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی بات اس کے حق میں مفید ہے اور کون سی بات مضر۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 292 ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176۔ 17878 پہ مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، لہٰذا وہ جب بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے دل میں سوچتا ہے پھر زبان پہ جاری کرتا ہے۔ منافق کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو دل سے سوچے بغیر ہی اسے زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المحجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195۔ 3563 پر زبان کے سلسلے کا موضوع نمبر 8 ہے، حق اللسان، زبان کا حق۔ اس سلسلے میں ایک ہی حدیث بیان کی گئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی 17879 پہ، آئیں اس کو پڑھتے ہیں۔ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے فحش کلامی سے پاک رکھا جائے، اسے خیر کا عادی بنایا جائے، فضول و بے فائدہ باتیں اس سے چھڑائی جائیں، اس سے لوگوں کے ساتھ نیکی کرائی جائے اور ان کے بارے میں اچھی باتیں کہی جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 286، جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 3۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب کلام اور کلام کی پاکیزگی۔ 3564 پہ اس موضوع کا 9واں موضوع ہے، یعنی زبان کے سلسلے کا موضوع نمبر 9 ہے، سلامت الانسان فی حفظ اللسان، انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے۔ 17880 پہ حدیث کا ترجمہ: انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 286۔ 17881 پہ زبان کی حفاظت کرنا اور احسان و بخشش کا عام طریقہ انسان کے افضل ترین فضائل میں شامل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 17882 پر جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے خداوند عالم اس کے عیب چھپا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 283 ہے۔ 17883 پر جو اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے در حقیقت وہ اپنی ذات کو عزت بخشتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 17884 پہ حدیث کا ترجمہ: مومن کی نجات اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 283۔ 17885 جب تک کوئی شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 178۔ 17886 پر حدیث کا ترجمہ: انسان کی آسائش زبان کے قابو رکھنے میں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 686۔ 17887 پہ زبان کی حفاظت ایمان کا جزو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 17888 پر جس نے زبان کی حفاظت نہیں کی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 85۔ 17889 پہ زبان کی حفاظت اور نیکی سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 532 باب 119۔ ناجائز کلام کرنے سے زبان کو محفوظ رکھنا واجب ہے، نیز باب حزن جو باتیں حزن و حلال کا موجب ہوتی ہیں۔ 3565 پر اس سلسلے کا موضوع نمبر 10 ذلت اللسان، زبان کی لغزش۔
17890 پہ زبان کی لغزش نیزے کے گھاؤ سے شدید تر ہوتی ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ باقی احادیث بھی جو میں ابھی پڑھ رہی ہوں، 3 احادیث ہیں، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 17891 پہ زبان کی لغزش نیزے کے زخم سے سخت تر ہوتی ہے۔ 17892 پہ زبان کی لغزش انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ 17893 پر زبان کی لغزش شدید ترین ہلاکت ہے۔ یہ تینوں حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی، بلکہ اگلی حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ زبان کی لغزشوں سے اپنے سر کی حفاظت کرو اور اسے اپنی دور اندیشی، تقوی و عقل مندی کی لگام دو۔ 17895 پہ انسان پاؤں سے ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھل سکتا ہے، لیکن زبان سے ٹھوکر اور اسے اپنی دور اندیشی، تقوی و عقل مندی کی لگام دو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17895 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انسان پاؤں سے ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھ سکتا ہے، لیکن زبان سے ٹھوکر کھانے کے بعد سر کٹوا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 293 ہے۔ 17896 پہ دعائیہ کلمات حضرت علی علیہ السلام کے ہیں۔ پروردگارا، تو آنکھوں کے طنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہرزہ برائیوں کو معاف کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 78۔ اگلا ہے 3566 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 11 فتنۃ اللسان۔ 17897 پہ زبان کی فتنہ سامانیہ تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کے جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 286 ہے۔ 17898 پہ زبان کا وار نیزے کے وار سے شدید تر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کے جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 286 ہے۔ 17899 پہ حدیث کا ترجمہ غضب کی تندی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کے جنبش اور زبان کی تیزی پر قابو رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب 53۔ 17900 پہ زبان کی دھار نیزے کی دھار سے تیز تر ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ باقی بھی اس سلسلے کی دونوں احادیث حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 17901 پہ نیزے کی دھار جڑے ہوں کو جدا کر دیتی ہے اور زبان کی دھار زندگیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ 17902 پہ زبان کا گھاؤ نیزے کے گھاؤ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ دونوں حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب نمبر 10 زبان کی لغزش نیز باب اسلام مسلمان کون ہے۔ 3567 پہ لسان کے سلسلے کا موضوع نمبر 12 رب لسان عطا انسان، کئی زبانیں انسان پر مصیبتیں لاتی ہیں۔ 17903 پر کئی زبانیں انسان پر مصیبتیں لاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلی حدیث بھی 17904 پہ ایسے خون بہت ہیں جنہیں منہ نے بہایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17905 پر بہت انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17906 پہ حدیث بہت سے ایسے کلمے ہیں جو نعمتوں کے سبب سلب ہونے کا موجب بنتے ہیں، لہٰذا زبان کو بھی اسی طرح چھپا کے رکھو جس طرح سونے چاندی کو چھپا کے رکھتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 287۔ 17907 پہ انسان کی بلائیں اس کی زبان سے جنم لیتی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 286 ہے۔ 17908 پہ بلاؤں کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 286 ہے۔
17,909 پہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو تم اپنی ذات کو دے رہے ہوتے ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 297 ہے، کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 114 ہے۔ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 3568 پہ لسان کے سلسلے کا موضوع نمبر 13 ہے، اللسان کلب عقور، زبان کاٹنے والا کتا ہے۔ 17910 پہ جان لو کہ زبان کاٹنے والا کتا ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دو گے تو کاٹ کھائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 287۔ 17911 پہ زبان ایسا درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 290 ہے اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 60 ہے۔ 17912 پہ زبان سے ڈرتے رہو کیونکہ یہ ایک ایسا تیر ہے جو کبھی ٹھیک نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17913 پر اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے کی رسوائی مطلوب ہوتی ہے تو اس کی زبان پہ رسوا کن کلمات جاری کرا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار کے جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 228 ہے۔ 17914 پہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں کسی سفر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک دن راہ چلتے حضور کے نزدیک ہو کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت پہ لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضرت نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کا مجموعہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ضرور فرمائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، تو کیا ہم سے اپنی تمام گفتگو کا مواخذہ کیا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ کیا انسان اپنی زبان کے بوئے ہوئے کانٹے کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی جہنم میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرے گا؟ الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 528 ہے۔ اسے احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ 17915 پر اگلی حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرزند آدم علیہ السلام کی زبان روزانہ صبح دوسرے اعضاء سے حال چال پوچھتی ہے اور وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں، خیر سے گزرے گی اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے متعلق خوف خدا کرنا۔ پھر اسے قسم دے کر کہتے ہیں، ہمیں تیری ہی وجہ سے جزا ملے گی اور تیری ہی وجہ سے سزا ملے گی۔ امام زین العابدین بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 277، اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115، قول مؤلف ملاحظہ ہو باب نمبر 2۔ 3569 پر زبان کے سلسلے کا موضوع نمبر 14 ہے، حبس اللسان، زبان کو قابو میں رکھو۔ اس موضوع کے سلسلے میں جو احادیث اب میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ سب کی سب حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی ہے، پھر بہار کی اور پھر اس کے بعد مولا علی کی غرر الحکم سے ہیں۔ 17916 پہ انسان کی بہتری زبان کو قابو رکھنے میں ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17917 پہ زبان کے علاوہ کوئی چیز لمبی قید میں رکھنے کی مستحق نہیں ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کی بہار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 277 ہے۔ 17918 پر غرر الحکم کی مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں خود لمبی قید کاٹنا پڑے اور نفس کو ہلاک کرنا پڑے، اپنی زبان کو قید کر لو، اس لیے کہ ایسی زبان لمبی قید کی سب سے زیادہ مستحق ہے جو راہ راست سے ہٹ جائے اور بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دینے کی عادی ہو۔ 17919 پہ جو زبان کو قید رکھتا ہے وہ پشیمانیوں سے محفوظ رہتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17920 پہ بندہ جب تک اپنی
زبان کو قید و بند میں نہیں رکھتا اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 298، الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1256 سے طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ 17921 انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے کیونکہ یہ اپنے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقویٰ اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 173۔ 17922 پہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے کلام کو شمار کرتے رہو، اس سے تمہاری باتیں کم ہو جائیں گی اور خیر کے علاوہ کوئی کلمہ منہ سے نہیں نکلے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 281 ہے۔ زبان کے سلسلے کا موضوع نمبر 15 ہے اور یہ زبان کا آخری نہیں ہے، ابھی اس کے علاوہ 2 موضوع ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اس میں زیادہ تر عنوان دیے ہوئے ہیں جو ہم 15ویں موضوع میں پڑھیں گے۔ 3570 پر 15واں موضوع ہے آفات اللسان، زبان کی آفتیں۔ 17923 پر اولاد آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المحجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194۔ 17924 پہ قیامت کے دن اس شخص کی خطائیں سب سے زیادہ ہوں گی جو باطل و ناروا باتوں میں زیادہ مگن رہا ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المحجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 307۔ کلام 17925 پہ کلام کے لیے کئی آفتیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اب آگے قول مؤلف میں انہوں نے بے شمار موضوع دیے ہوئے ہیں، آئے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ قول مؤلف ملاحظہ، عنوان بہتان، عنوان ننگ و عار، عنوان گالی، عنوان بد کلامی، عنوان لعنت، عنوان غنا، عنوان غیبت، عنوان مسخرہ بازی، عنوان راز، عنوان شعر، عنوان جھوٹ، عنوان مد و ستائش، عنوان مزاح۔ یہ زبان کے سلسلے میں ہی قول مؤلف ملاحظہ انہوں نے کہا ہے کہ کریں۔ عنوان لڑائی جھگڑا، عنوان چغلخوری، عنوان لڑائی و دشمنی، عنوان قسم کھانا۔ باب بلاغت، بات کرتے وقت وضاحت کے اظہار کے لیے باتیں کھولنا۔ باب توبہ، اللہ کی رحمت رجوع کرنا۔ باب نفاق، 2 زبانوں والا۔ باب توبہ، اللہ کی رحمت سے رجوع کرنا۔ باب نفاق، 2 زبانوں والا۔ باب سوال، ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھو۔ باب کلام، بے مقصد باتیں اور باب فضول باتوں سے بچو۔ نیز کنز العمال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 836 صفحہ نمبر 889۔ وہ مذموم اخلاق جو زبان سے مختص ہیں۔ یہ اس سلسلے میں یہ سب کا سب قول مؤلف ملاحظہ کیا ہوا تھا انہوں نے۔ 3571 پہ زبان کے سلسلے کا موضوع نمبر 16 عذاب اللسان، زبان کو ملنے والا عذاب۔ اس سلسلے میں 2 احادیث ہیں۔ 17926 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبان کو ایسا عذاب دے گا جو دوسرے اعضاء کو نہیں دے گا۔ اس پر وہ کہے گی خدا بندہ تو مجھے ایسا عذاب دے رہا ہے جو کسی اور عضو کو نہیں دیا۔ خدا بند عالم فرمائے گا تو اس سے ایسی بات نکلی تھی جو روئے زمین میں مشرق سے مغرب تک پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خون بہائے گئے جن کا بہانا حرام تھا، وہ مال لوٹے گئے جن کا لوٹنا حرام تھا، اور ایسی عزتیں لوٹی گئیں جن کا لوٹنا حرام تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110۔ 17927 پہ قیامت کے دن کافی کی زبان اس کی گدی سے کھینچی جائے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ کافر ہے، یہاں کافی لکھا ہوا ہے لیکن عربی میں ان الکافرو ہے۔ قیامت کے دن کافر کی زبان اس کی گدی سے کھینچی جائے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم، زبان کے سلسلے کا آخری موضوع ہے 3572 پر، موضوع نمبر 17 اللسانہ
یعنی زبان کے متعلق متفرق احادیث۔ 17928 پہ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہے۔ 17929 پہ انسان کے لیے سچائی کی زبان اس مال سے بہتر ہے جو وہ ورثہ میں چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا وارث ایسا شخص ہوتا ہے جو اس کی تعریف و ستائش نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے تھی۔ 17930 پہ جس شخص کا ذکر خیر لوگوں میں خدا برقرار رکھے وہ اس کے لیے اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا ایسوں کو وارث بنایا جاتا ہے جو اس کو برا کہتے تک نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 120۔ 17931 پر حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی حدیث ہے، کوتاہی کرنے والے کی زبان بھی کوتاہ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ آخری حدیث ہے زبان کے سلسلے میں 17932 پر، سب سے سچی بات وہ ہوتی ہے جو زبان حال بول رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو صدق یعنی سچائی اور سچائی کی زبان۔ یہاں پر ہم اس موضوع کو اور اس پارٹ کو ختم کرتے ہیں۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 ابھی جاری ہے۔